السلام علیکم دوستو، آج جو میں ویڈیو آپ کے لیے لایا ہوں اس میں ہم بات کریں گے ترکی کی مشہور ارطغرل سیریز پہ۔ تو بات شروع کرتے ہیں فلم انڈسٹری سے۔ فلم انڈسٹری کسی بھی ملک کے لیے جہاں اس کی معیشت کو سہارا دے سکتی ہے، وہیں اس کی ثقافت کے فروغ کے لیے کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ دنیا کی بڑی فلم انڈسٹریز جہاں اربوں خربوں کا بجٹ رکھتی ہیں، وہیں یہ اپنے کلچر سے بھرپور فلموں کے ذریعے غلام سوچ کے انسانوں کے ذہن گرفتار کرنے کا کام بھی کرتی ہیں۔ تو وہاں دنیا کی ایک بڑی آبادی پر اپنی داغ بٹھانے کے لیے آئیڈیالوجیکل وار اور دماغی جنگوں کا سہارا لیا جاتا ہے، جو کہ سینما، ٹی وی، کمپیوٹر اور موبائل سکرین پر جدید ٹیکنالوجی، اپنے کلچر، حیران کن سٹوری اور جذباتی ڈائلاگز کے ذریعے ناظرین کو گرویدہ بنا کر کیا جا رہا ہے۔ اور یوں انسانی ذہن بار بار ایک ہی مرکزی خیال کے گرد گھومتی تصاویریں دیکھ کر ایسے نظریے کو جنم دیتا ہے کہ جدید ترین ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنی طاقتور ترین ہونے کا پیغام دینا کہ ہم ہی سپر پاور ہیں، کہ ہر چیز ہماری نظروں میں اور ہر کام ہماری مرضی کے ماتحت ہے۔ یہ اتنے بدماش ہیں کہ انہوں نے دہشت گردی کی ڈیفینیشن بھی اپنی ہی مرضی کی بنا رکھی ہے، مسلمانوں اور بے گناہ جانوں کے قتل کو امن کا مشن قرار دینا، اور دوسری طرف اپنی بقا کی جنگ کرنے والوں کو دہشت گرد قرار دینا۔ دور پھٹے منہ تیرے، لکھ دی لعنت تیرے منہ تے۔ ایک صدی پر چھائے اس کے منحوس بادلوں نے جہاں دنیا کی اکثر آبادی کو اپنے گلیمر کے ذریعے پرشکوہ زندگی کے سنہری خواب دیکھنے کا گرویدہ بنا رکھا ہے، وہیں مائنڈ وار کے اس منصوبے کے ذریعے انسانی ذہن مفلوج ہو کر تخلیقی صلاحیتوں میں سست ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے ماضی کے بہترین جنگجو اور فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کا قول ہے، اگر کسی قوم کے جوانوں کو فحاشی جیسی لت میں مبتلا کر دیا جائے تو وہ قوم میدان جنگ میں آنے سے پہلے ہی جنگ ہار جاتی ہے۔ دوستو، چلتے ہیں ویڈیو کے دوسرے حصے کی جانب۔ پھر ایسا ہوا کہ 2014 میں بننے والی ارطغرل غازی سیریز کی شہرت مسلم ممالک کے بعد جب غیر مسلم ممالک تک پہنچی تو فلم اور ڈرامہ انڈسٹری کے چہلے چپاٹوں کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ ان کے بوری بستر باندھنے کا وقت آ گیا ہے، اور ایسا لگنے لگا ارطغرل غازی سیریز ان کو تابوت میں بند کرنے کی تیاری کرنے لگ گئی ہے۔ دراصل سیریز میں ارطغرل جس طرح منگولوں اور صلیبیوں کی چٹنی بناتا ہے، وہیں کالی ووڈ اور نالی ووڈ کے چند تاروں اور سب ٹٹوؤں کو بھی اپنی پینٹ گیلی ہوتی محسوس ہو رہی ہے۔ ویسے بات سوچنے کی ہے، ان کو اتنا خوف کس بات کا آ گیا ہے؟ یہ منگول اور تیتوس تو نہیں ہیں، پھر ارطغرل سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے ان کو ڈر ہے کہ گزرتے وقت کے ساتھ اس کی بڑھتی شہرت کی تیز ہوتی تلوار کہیں ان کے کیریئر اور شہرت کا سر نہ قلم کر دے۔ امریکی اخبار نے اس سیریز کو ترکی کا سافٹ ایٹمی بم قرار دے دیا۔ یہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، اس کے عمل پذیر ہونے کی رفتار سست سہی، مگر اس نے وقت کے صلیبیوں اور منگولوں پر گر کر ان کے رد عمل سے خود کو بم ثابت کر ہی دیا ہے۔ ان کی سستی شہرت اور گھٹیا مقاصد کی کھوکھلی عمارتیں بھلے زمین بوس نہ ہوئی ہوں، مگر ان کی پلید سوچوں کی بنیادوں میں ڈر اور خوف کی دراڑیں ضرور پڑ گئی ہیں۔ آخر اس ڈرامے میں ایسا کون سا جن ہے جس سے یہ کاکے منہ ڈر کے پلنگ کے پیچھے چھپ رہے ہیں؟ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اس سیریز میں اسلام کی حقیقی ترجمانی کی گئی ہے۔ اس کے ذریعے یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ مشکل ترین دور اور سخت ترین حالات میں بھی کس طرح پر امید ہو کر اللہ پر یقین رکھ کر آگے بڑھنا ہے۔ میڈیا کا مقصد تو عوام کو معلومات اور تفریح فراہم کرنا ہے، انہیں اپنی ثقافت سے جوڑے رکھنا اور ان کی تربیت کرنا ہے۔ آپ بتائیں، ہمارے ملک کے کون سے سیریلز ہیں جو ہماری قوم کو دین کی تبلیغ یا ہمارے معاشرتی نظام کو سلجھانے یا اس کی تربیت کا کام کر رہی ہیں؟ ان میں ماں سوائے بے حیائی اور یعنی کہ اور ہے کیا؟ آج کے دور میں برداشت ایسے ہی لوگوں میں کم ہوتی جا رہی ہے، دن رات گھروں میں لڑائی جھگڑے اور رات کو ان ڈراموں میں اور نئی طرح کے فسادات سیکھنے کو ملتے ہیں۔ میں حیران ہوں، مجھے اس انڈسٹری کی سمجھ نہیں آ رہی، یہ معاشرے کو فسادات سکھا رہی ہے یا معاشرہ اس کو فسادی بنا رہا ہے؟ یہ بات میری سمجھ سے تو باہر ہے۔ یہ تو ان پڑھ عوام کو عشق معشوقی کے گر سکھا رہے ہیں اور شادی شدہ جوڑوں کی طلاقوں کا دفتر کھول رکھا ہے انہوں نے۔ دوستو، مجھے تو یہ کہتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے ملک کے فلمی ایکٹرز یہ کون سا ہماری ثقافت کو پروان چڑھا رہے ہیں یا ہمارے ملک کا نام اونچا کر رہے ہیں۔ کسی زمانے میں پی ٹی وی پر ٹیپو سلطان دیکھنے کو ملا تھا، اس کے بعد اگر کوئی قابل قدر فلم بنی بھی ہے تو آٹے میں نمک کے برابر۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں ہمارے پاکستان کے فلمی اور ٹی وی کرایہ داروں کی جو ارطغرل سیریز کے خلاف کھڑے ہیں۔ ان کو ڈر پڑ گیا ہے کہ ارطغرل ان کی روٹی پانی بند کرنے والا ہے اور جلد ان کو پچھواڑے پر لات پڑنے والی ہے۔ مجھے تو ہنسی آتی ہے ان کی بات سن کر کہ حکومت غیر ملکی ثقافت کو کیوں سرکاری چینل پر دکھا رہی ہے۔ بندہ پوچھے ان سے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی جوتی تک جب تم غیر ملکی اور غیر اسلامی ثقافت میں لپٹے ہوتے ہو تب کہاں ہوتی ہے تمہاری پاکستانی ثقافت کو بچانے کی حق کی آواز؟ یہ گامے تاجے تب کہاں تھے جب ترکی کے وہ ڈرامے ہمارے چینلوں پر چل رہے تھے جو چلنے نہیں چاہیے تھے؟ یہ پروڈکشن بھلے غیر ملکی ہے، مگر یہ ہے تو اسلامی ثقافت کی ترجمان۔
اور غیر ملکی کا شبہ بھی آپ کا دور کر دوں، جو بھائی میرے اسلامی نظریہ پاکستان سے تشبیہ دیتے ہیں تو وہ تو ہیں حق کے رائی۔ ان کے لیے کوئی ترکی، کوئی ملائیشیا، الگ قومیت یا غیر ملکی ثقافت نہیں ہے۔ یہ تو ہمارا نظریہ ہے کہ مسلمان جغرافیے کی قید میں نہیں بلکہ نظریے کی قید میں ہوتا ہے۔ تو جہاں جہاں دنیا کے کونے میں مسلمان سرحد کی جس بھی قید میں ہوگا وہ ایک ہی قوم سے ہوگا۔ علامہ صاحب نے کیا ہی خوب فرمایا اس بارے میں۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ ٹی وی سیریلز میں چھچوری حرکتیں کرنے والے ایک اور ٹی وی کرایہ دار نے یہ کہہ کر اپنی قیمت بتا دی کہ کباڑی کے کپڑے پہننے والے ہماری ثقافت کو اثر انداز کریں گے۔ کوئی ان جناب کو بتائے کہ ارطغرل کے اداکاروں کے لباس کو کباڑی کہنے سے ان کی قبولیت میں شاید کمی نہ واقع ہوئی ہو، مگر آپ کی کباڑی سوچ ضرور نٹوریس ہو گئی ہے۔ ان کی زبان پر کچھ ہے مگر ان کے پیٹ میں مروڑ کچھ اور ہی اٹھ رہے ہیں۔ ایک طرف لبرل طبقہ ہے جس کو اپنی آزادی کی فکر لاحق ہو گئی ہے، جو مذہب کو قید سمجھتے ہیں۔ اس ڈرامے نے کسی کو کیا قید کرنا ہے؟ جو ٹڈو بغیرت ہے وہ بغیرت ہی رہے گا۔ ان کو اعتراض اس سیریز کے غیر ملکی ہونے پر نہیں بلکہ اسلامی ہونے پر ہے کہ درلس ارطغرل کس طرح اسلامی ثقافت کو پروان چڑھا رہا ہے، کہیں اس طرح اس کی مقبولیت بڑھتے بڑھتے ہماری پکی چھٹی نہ ہو جائے۔ اس سیریز میں تو واضح پوری کی پوری اذان سنائی جاتی ہے اور قبیلے کے مرد وضو کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ارطغرل غازی کا وہ منظر آہا کتنا ہی دل فریب ہے جب ایک مہم کے دوران نماز کا وقت ہوتا ہے اور ہمارا بیم اپنی جگانی کو بریک لگا کر بہتے پانی میں وضو کرتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں ہمارے کون سے ڈرامے ہیں جن میں اذانیں سنائی جاتی ہیں؟ ڈرامے تو کیا، اب تو شاید ہی کوئی چینل ہو جس پر اذان چلتی ہو۔ حاکمیت اور بادشاہی صرف اللہ ہی کی ہے۔ اللہ پر یقین اور امید اس قدر خوبصورت نظریات دکھائے گئے ہیں کہ بندہ جذباتی ہو جاتا ہے۔ سب سے خوبصورت منظر تو وہ ہوتا ہے جب کوئی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا ہے تو تمام سننے والے بولنے والے کے سمیت احتراماً دل پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور سر کو جھکا لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہماری جانیں بھی قربان۔ اس روحانی اور جذباتی منظر کو میں نے آج تک کسی ڈرامے میں نہیں دیکھا۔ مجھ جیسا گنہگار آدمی بھی ان کی جذبات کی قدر کرتا ہے۔ تو ناظرین آپ خود بتائیں، کیا یہ سیریز غیر ملکی ثقافت ہے؟ یہی تو ہماری ثقافت ہے۔ دوستو میں تو یہی کہوں گا، ان چند ٹکے کے کرایہ داروں کو اپنی شہرت سے زیادہ اسلامی ثقافت کے حاوی ہونے کا ڈر ہے۔ ان کا کہنا پھر ایک لحاظ سے درست ہے کہ سیریز غیر ملکی پیداوار ہے۔ اس کا کہیں یہ مطلب تو نہیں نکلتا کہ یہ خود ہی غیر ملکی پیداوار ہوں۔ جو سمجھ گئے ہیں مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ میں اس تفصیل میں دوستوں نہیں جانا چاہتا، ہم اپنی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ڈرامے تو ہماری سماجی زندگیاں تباہ کرنے پر لگے ہیں۔ مجھے تو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ ان کو معاوضہ ہی اسی بات کا ملتا ہے کہ فسادات اور لڑائی جھگڑوں کو بڑھاوا دیا جائے، جبکہ ارطغرل سیریز تو ہر عمر اور ہر طبقے کے افراد کے لیے یکساں مفید ہے۔ خیمے کے اندر گھر کا انتہائی خوبصورت سماجی ماحول دکھایا گیا ہے۔ اولاد اجازت لیتے ہوئے خیمے میں داخل ہوتی ہے اور سلام کر کے والدین کا ہاتھ چوم لیتی ہے۔ گفتگو کے بہترین آداب دکھائے گئے ہیں اور کھانے کے دسترخوان پر والد اونچی آواز میں بسم اللہ کہتا ہے اور روٹی توڑ کر ساتھ والے کی طرف بڑھا دیتا ہے۔ کباڑی سوچ والے کرایہ دار، بتاؤ ذرا، آپ نے حقیقی زندگی میں کبھی اپنے والدین کے ہاتھ کا بوسہ بھی لیا؟ غیر مسلموں کو اس سیریز کی جس بات سے چڑھ ہے وہ ہے اسلام میں جہاد کی اہمیت۔ یہ ہمیں اپنے ماضی کے بہادروں اور جنگجوؤں کی یاد دلاتا ہے۔ جنگ اگر جیتنی ہے تو تعداد یا ہتھیاروں سے نہیں بلکہ اللہ پر یقین اور بہترین تدبیر سے جیتنی ہے۔ غرض اس میں اسلام کے تعارف، عقائد، نظریات، توحید، رسالت، عبادات، اخلاقیات، والدین کی خدمت، عزت، پیار، سماجی تعلق، وضو، اذان، نماز، تلاوت، احادیث، درود السلام، نعت، جہاد، غرض وہ تمام پہلو جو اسلامی نظریات کا احاطہ کرتے ہیں، ان کی ممکنہ صورت دکھائی گئی ہے۔ ناظرین اس کا ایک ایک منظر بہترین اور ایک ایک ڈائلاگ جذبات سے پر ہے۔ کچھ لوگ اس ڈرامے کے اداکاروں کی ذاتی زندگی پر تنقید کرنا شروع ہو گئے ہیں، تو جناب میں یہ کہتا چلوں کہ گلیمر میں ترکی پاکستانیوں سے بھی دو ہاتھ آگے ہیں۔ تو بولے پاکستانیوں، آپ نے ان کی ذاتی زندگی کو فالو کرنا ہے یا سیریز کے تھیم سے انسپائریشن لینی ہے؟ چلیں چھوڑیں، اداکاروں کی بات نہیں کرتے۔ اداکار جس ملک کا بھی ہو، اس نے تو پیسے لے کے ہی کام کرنا ہے۔ ہم بات کوالٹی آف میڈیا کنٹینٹ کی کر رہے ہیں کہ کس کا کنٹینٹ تفریح کے ساتھ ساتھ کچھ سیکھنے سکھانے کا بھی بندوبست کر رہا ہے اور کون محض تفریح اور ٹھمکوں پر گزارا کر رہا ہے۔ ویسے یہ تو صرف ایک ٹی وی سیریلز ہے جس نے ان کباڑی کردوغلوں کو موشن لگا دی ہیں۔ ابھی تو ترکی کے اور بھی تاریخی سیریلز ہیں جو وائرل نہیں ہوئے، جن میں سلطان عبدالحمید، مہمتک اور یونس ایمرے شامل ہیں۔ آخر میں میرا ناظرین کے لیے پیغام ہے
کہ اگر آپ سے کوئی شان مسالے یا کوئی کباڑی ارطغرل سیریز پر تنقید کرے یا اسے محض کہانی یا ڈرامہ کہے تو آپ نے اس ڈرامے باز سے کہنا ہے کہ میں تمہاری ڈرامے بازیوں سے تنگ آ گیا ہوں۔ سارے مل کے ہم کو پاگل بنا رہے ہیں۔ ہمیں تو بس کنٹینٹ سے غرض ہے کہ ہماری یوتھ کو کوئی قابل تقلید کنٹینٹ تو ملا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارا چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ اسلام زندہ باد، پاک ترک پائندہ باد۔